اب کیا ہوگا؟ سب کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ صبح بندر درخت پر بیٹھا مزے سے کیلا کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہوئے ہاتھی کو دیکھا تو اسے ایک شرارت سوجی، اور جب ہاتھی درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا۔ اور جب اوپر دیکھا تو بندر کو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرأت نہ پڑی کہ وہ دوسرے درخت پر چھلانگ لگا سکتا، اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہاتھی درخت اکھاڑ کر اپنے پاؤں سے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخ و پکار شروع کر دی کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دی اور سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے کیونکہ ہاتھی کا غصہ بہت عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں۔ بندر خوفزدہ چلاتا اوپر والی ٹہنی سے چمکاتا ہوا بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب شاید کوئی بھی اس کے ہاتھی کے خطرناک تیور سے جان بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس شرارتوں اور فضول خرچوں کا آج مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا۔ وہ فوراً سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور بندر کی جان خلاصائی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر بھالو جا کر اس سے بات کرے تو وہ ضرور اس کی بات مان جائے گا کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس بات پر متفق ہوئے اور بھالو سے کہا کہ اس موقع پر بندر کی مدد کرے اور اس کو ہاتھی سے معافی دلوا دے۔ بھالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا جس کی صرف ایک دو شاخیں ہی باقی بچی تھیں اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کر دو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے جایا گیا اور بندر سے کہا کہ نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بھالو کے پیچھے جا چھپا۔ ہاتھی سے کپ کپاتی آواز میں معافی مانگی تو ہاتھی نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ اس بات کو سن کر سارے حیران رہ گئے اور بولے، یہ کیا ہاتھی، تم تو بہت غصے میں تھے۔ تو ہاتھی نے کہا کہ میں ایسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ شرارت نہیں کرتے، اور امید ہے کہ اس کو بہت زیادہ سبق حاصل ہو گیا ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی جنگل کہانی ہاتھی اور بندر کی۔ I hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Daniel Haider Cartoon for Kids. ملتے ہیں